أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم رفث ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ایک ایک حرف کی آواز کو غور سے سنیں ہن لباس لکم وأنتم لباس لهن حمزہ کو واضح کریں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ہن اس کو ہن نہیں پڑھیں پھر سے فالآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام أتموا الصيام أتموا الصيام أتموا الصيام ثم أتموا الصيام إلى الليل غور سے سنیں اور دھیان سے پڑھیں. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد پھر سے عاکفون کاف کو موٹا نہیں کریں گے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ پھر سے سب پڑھیں. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا حدود اللہ حدود اللہ نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سب اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يبين الله پھر سے كذلك احلا حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے لیلتا رات میں الصیامی روزے کی الرفث رغبت کرنا الا طرف نسائکم اپنی عورتوں کے ہننا وہ لباس ہیں لکم تمہارے لیے وانتم
اور تم لباس ہو لہن ان کے لیے، علما جان لیا، اللہ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتابا تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآنا پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو، کتبا لکھا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ، یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الابید سفید، من الخیط دھاگے سے، الاسود سیاہ، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر، اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ، تباشروہن تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اس حال میں کہ تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلکا یہ، حدود ہیں، اللہ کی، فلا تو نہ، تقربوہا تم قریب جاؤ ان کے، کذالکا اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ آیات اپنی، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون وہ بچ جائیں۔ احل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لام کیا، لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں، الرفث جو ہے شوہر اور بیوی کے جو خصوصی تعلقات ہیں ان کے سارے مراحل کو کور کرتا ہے، گفتگو سے لے کر جسمانی تعلق تک۔ رفث کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے بے حجاب ہونا، بے پردہ ہونا۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے نا، تو لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہاں رفث میں یہی چیز آتی ہے، یعنی گفتگو سے لے کر تمام مراحل تک کو کور کرتا ہے۔ یہ لفظ بہت وسیع ہے، اردو میں کوئی لفظ اس کا ترجمہ صحیح نہیں کرتا، صرف ایک لفظ سے ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ تو حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، یہ روزے کی راتوں میں، رفث یعنی جنسی گفتگو بھی اور جسمانی تعلق بھی، دونوں چیزیں، الی نسائکم طرف تمہاری عورتوں کی، یعنی بیوی مراد ہے یہاں، ہن وہ، لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس ہو، لہن ان کے لیے۔ علم اللہ نے جان لیا، اللہ کو پتا ہے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون کا لفظ ہے یہ خیانت سے نکلا ہے، خے و نون، انفسکم اپنے آپ سے، یعنی خود سے خیانت کر رہے تھے، خود کے چور تھے، گلٹی تھے مراد، یعنی جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو یہ نفس کی خیانت یہی چیز ہے، اپنے آپ سے خیانت، خے و نون، انفسکم فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر، وعفا عنکم اور اس نے تم سے مٹا دیا، درگزر کیا، عین فے واو، فالآن تو اب، باشروہن کا لفظ جو ہے بے شین رے سے ہے، بشر کو بشر کیوں کہا جاتا ہے؟ سکن کی وجہ سے، تو سکن کے ساتھ سکن کا ٹچ کرنا جو ہے یہ مباشرت کہلاتا ہے، اور یہاں مراد پھر وہی جسمانی تعلق ہے۔ وابتغوا اور تلاش کرو، وابتغوا کا روٹ کیا ہوگا؟ بے غین یہ، بغی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چاہنا، تلاش کرنا، یعنی حاصل کرو مراد ہے۔ ما کتب اللہ جو لکھا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، کیا یعنی لطف اور اولاد دونوں، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے،
بیان سے، بینات اور سب اسی روٹ سے. لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، عربی میں خیط دھاگے کو بھی کہتے ہیں اور رنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رنگ، لون. اور یہاں مراد صبح ہے، صبح کی روشنی. الابید سفید، الخیط الابید سے مراد کیا ہے؟ ضوء الصبح، صبح کی روشنی. منفلق، اور خیط الاسود کیا؟ سیاہ دھاگا، وہ اس سے مراد کیا ہے؟ والخیط الاسود جنح اللیل مکتوم، یہ عربی کا ایک شاعر ہے جو یہ بیان کر رہا ہے، یعنی رات کا اندھیرا، شام کی جو سیاہی پھیلنے لگتی ہے نا. اگر آج آپ تھوڑا سا توجہ کریں شام کو تو ایک طرف اگر آپ دیکھیں گے تو سورج ایسے لگتا ہے کہ ابھی غروب ہوا تو بالکل دن ہی دن ہے، لیکن بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پر دیکھیں گے مشرق کی طرف تو آپ کو اندھیرا اندھیرا ابھرتا نظر آئے گا. مشرق اور مغرب کا جو مطلع ہے شام کے وقت، ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو آپ نوٹس کریں. اگر آپ روزہ کھولتے وقت صرف مغرب کی طرف دیکھتے رہیں تو ایسا لگے گا وقت نہیں ہوا، لیکن اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو وہاں آپ کو یہ الخیط الاسود نظر آئے گا، یعنی شام کا جو ملگجا پن ہے. من الفجر، فجر کے وقت، یعنی فجر کے وقت جب اندھیرا اور روشنی آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں تو اس وقت کے لیے یہ بات ہو رہی. ثم اتموا الصیام، پھر پورا کرو. اتموا کس سے ہے؟ تمام سے. فاتمہن الی اللیل، رات تک، رات تک روزہ پورا کرو. اور رات سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہی شام کا ملگجا پن، ابتدائی رات مراد ہے یہاں. الی اللیل ہے یعنی جو ہی رات کا آغاز ہو، سورج غروب ہو جائے فوراً. ولا تباشروہن، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم، اور تم عاکفون. عاکفون کا روٹ جو ہے عین کافے ہے، اعتکاف اسی سے، جم کے عبادت کرنا. جب تم اعتکاف کر رہے ہو فی المساجد، مسجدوں میں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. حدود حد کی جمع، حد کس کو کہتے ہیں؟ باؤنڈری کو. باؤنڈری کس لیے ہوتی ہے؟ اپنے گھر کی باؤنڈری وال کو سوچئے، باؤنڈری کس لیے ہوتی؟ پروٹیکشن کے لیے، نہ کوئی اندر آ سکے اور نہ کوئی باہر جا سکے. صرف یہ نہیں ہوتا کوئی اندر نہ آئے، آپ بچوں کو بھی باہر نہیں جانے دیتے. تو وہ باؤنڈری گھر کے ارد گرد جو ہے وہ حد ہوتی ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ وہ آپ کے اور دوسرے آپ کے ہمسائے کا جو حصہ ہے اس کو سیپریٹ بھی کرتی ہے. جہاں آپ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں دوسرے کی حد شروع ہوتی ہے. اب یہاں کیا حکم ہے کہ تم اللہ کی حدود کے قریب نہ جاؤ. فلا تقربوها، تقربو کا لفظ جو ہے وہ قرب سے ہے، اور ایک ہے فلا تعتدوها، پیچھے آپ نے پڑھا نا، یعنی نہ باہر نکلو اور نہ اس کو پھلانگو، دونوں طرح. یعنی مراد یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ. یعنی کچھ کام ہے جن کو کرنے کا کہا گیا تو ان کو کرو، اور جنہیں نہ کرنے کو کہا گیا ان کو نہ کرو، حد مت توڑو. کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیاتی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے. کیوں بیان کرتا ہے؟ لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تقوی اختیار کریں. پھر کچھ فقہی احکام اور کچھ پابندیاں جو لگائی گئی تھی ان کے بارے میں لوگوں کے اندر کچھ شک پیدا ہوا کہ اب کچھ مسائل سامنے آئے. عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک حکم آتا ہے تو پھر حکم کی امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے تو اس میں پھر کچھ سوالات اٹھتے ہیں، یا کچھ انسان تذبذب میں ہوتا ہے یہ کریں یا نہ کریں، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں. اب دن میں تو روکا گیا تھا شوہر بیوی کے تعلقات سے، روزے میں یہ تو پابندی تھی، اور کھانے پینے کی بھی. تو یہاں پر مزید وضاحت کر دی گئی کہ دیکھو جب شام ہو جائے تو پھر کھانے پینے میں اور دوسرے تعلق میں پابندی اٹھا لی جاتی. اور شاید ابتدا میں کچھ بات واضح نہیں تھی تو لوگ اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں کچھ خلش کا شکار تھے، گلٹ کا شکار تھے، تو اس کو یہاں دور کیا گیا اور فرمایا احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کیا؟ لیلۃ الصیام، رمضان کی رات میں یا روزے کی رات میں،
کیا الرفث الی نسائکم، تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلق یا رفث کا قائم کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. یعنی لباس اور جسم جیسے الگ نہیں ہو سکتے، اسی طرح شوہر بیوی روزے کی وجہ سے اگر دن کو الگ ہیں تو ایسی پابندی مشقت کی نہیں لگائی گئی کہ رات کو بھی الگ ہی رہیں، یا شوہر بیوی کے تعلق میں جو گفتگو ہے یا کوئی عمل ہے اس کی رخصت ہے یہاں پر، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس. تو لباس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قربت، قریب ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. یعنی لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے انسانی جسم کے؟ کتنی زبردست مثال ہے یہ. اور لباس انسان کے ویسے بھی جیسے سائز پر ہوتا ہے نا، اور پھر لباس کے اور بھی فائدے ہیں. مثلاً یہ کہ لباس انسان کے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنتا ہے. بے لباس ہو کر انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا جتنا اچھے لباس میں ہوتا ہے. پھر انسان کے لیے کمفرٹ بھی ہے، پروٹیکشن بھی ہے. یعنی انسان گرمی سردی سے بچتا لباس پہن کر. پھر انسان کے لیے پردہ پوش بھی ہے، اس کی حیا کا تحفظ کرنے والا بھی ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. اور اس سینس میں دیکھیے تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، فزیکلی بھی مینٹلی بھی. یہ نہیں کہ شادی کر کے تو خود انسان کہیں اور نکل جائے اور بیوی کہیں پھینک دے. فزیکلی بھی قریب رہنا چاہیے. نمبر 2، مینٹلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے اور اسے کوشش سے پیدا کرنا چاہیے. یعنی دونوں کی بیک گراؤنڈ چونکہ فرق ہوتی ہے، گھرانے فرق ہوتے ہیں، کیونکہ ایک گھر میں تو شادی نہیں ہو سکتی نا، چاہے چچا کے بیٹے ہوں یا خالہ کے یا کوئی بھی، تو پھر بھی اپنی اپنی اٹھان ہوتی ہے نا. تو جب دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ میں لازماً فرق ہوتا ہے، ویسے بھی بحیثیت انسان فرق ہوتا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو صرف دوسرے پر نہیں ڈال دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھے. دونوں کو ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کے لیے برابر کا درجہ رکھتے ہو. یہ ہے ایک طرح سے حق جو اسلام نے عورت کو دیا، کہ اس کا درجہ کم نہیں کیا. اگر عورت کو مرد کا لباس کہا گیا تو مرد کو بھی عورت کا لباس کہا گیا. اس سے زیادہ مساوات کیا ہوگی؟ ایکول رائٹس کا اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا؟ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی حکم نکلتا ہے پھر کہ ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، ایک دوسرے کی اچھی تصویر پیش کرنی چاہیے. عام طور پہ فسادات کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب مثلا لڑکی شوہر کی باتیں اپنے ماں باپ کو بتانے لگے، یا لڑکا بیوی کی باتیں اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرنے لگے، یا پھر دوستوں سے، یا پھر اور لوگوں سے. جو ہی معاملہ کھل کے باہر نکلتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میکسیمم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالیں اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور اس میں کوشش کریں. یہ وہ چیز ہے جو کوشش کرنے سے پیدا ہوتی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، انسان شادی کرتا ہے، بڑے حسین خیالات ہوتے ہیں، بڑے ایک آئیڈیل اور ایک بہت ایک ایموشنل سٹیٹ میں وہ ایکسپٹ کرتا ہے ان ساری چیزوں کو. سمجھتا ہے یہ زندگی شاید پھولوں کی سیج ہے اور سب بنا بنایا مل جائے گا اور یہ تعلقات شاید ان جذبات کی بنیاد پر پختہ ہو جائیں گے. نہیں، محض جذبات کی بنیاد پہ تعلقات نہیں پختہ ہو سکتے. ان کو کوشش، خدمت، محنت اور آگے بڑھ کے پختہ کرنا پڑتا ہے. اور ہر ایک دوسرے سے صرف ایکسپیکٹ نہ کرے بلکہ ہر ایک اپنے پارٹ پر آگے بڑھے. کیونکہ اگر بیوی یہ کہے کہ نہیں شوہر کو ہی سب کچھ کرنا چاہیے قربانی، تو یہ غلط ہے. یا شوہر یہ کہے کہ بیوی آگے بڑھے، نہیں. اور یاد رکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ اس رشتے میں رکھنے ڈالتا ہے، اس رشتے میں رکھنے ڈالتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، ابلیس اپنا روز لگاتا ہے دربار پانی پہ اور لوگوں سے کارنامے پوچھتا ہے، کیا کیا خرابیاں کر کے آئے ہو، اور اس کے سر پہ تاج رکھتا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آئے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ لڑائیاں بھی ان دونوں میں ہوتی ہیں. تو بہرحال
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس. اور کیونکہ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس میں کھٹ پٹ بھی اتنی چلتی ہے عام طور پر، اور وہ اٹس نارمل، اس کو کوئی بہت ایشو نہیں بنا لینا چاہیے. یعنی دس از پارٹ آف لائف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے میں خوشی بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے، ایک دوسرے کے راز شیئر کرتے ہیں. ہر وہ بات شوہر بیوی سے کر سکتا ہے جو وہ اپنی ماں سے یا بہن سے یا دوستوں سے نہیں کر سکتے. اور اگر وہاں آپ بیریئر کھڑا کر لیں تو پھر آپ کس سے کریں گے؟ یہ تو ایسا ٹاپک ہے، اگر پورا آج کا دن مجھے آپ کہیں تو صرف ایک دن اس پہ بات کرنے کے لیے تھوڑا ہے. یہ اتنی زبردست مثال ہے قرآن کی کہ جو واقعی بینات من الہدا کی بات ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے. یعنی حکم واضح نہیں تھا، تم شک میں تھے، پتہ نہیں رات کو بھی تعلق جائز ہے یا نہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں یا نہیں. فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا. وعفا عنکم، اور وہ جو تمہاری پچھلی شک والی حالت تھی نا، وہ جو خیانت تم کر رہے تھے اپنے آپ سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان غلط کام کوئی کرتا ہے یا شک والے کام کو کرتا ہے تو وہ کسی اور سے پہلے اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوتا ہے، اپنے نقصان کر رہا ہوتا ہے. یعنی گناہ خود سے خیانت اور نیکی خود سے سچائی. تو کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اور اس نے تمہارے پچھلے ساری اس تذبذب کو معاف کر دیا، مٹا دیا. فالآن باشروہن، تو اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور یاد رکھو کہ بیوی محض کوئی لطف اندوز ہونے کی چیز ہی نہیں، کوئی ایک سیکس آبجیکٹ ہی نہیں، یا ایک سجاوٹ کا کھلونا ہی نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ اس تعلق کے بعد اولاد کی بھی تلاش رکھو. یعنی اولاد کی طلب فطری امر ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ انسانی معاشرے میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ عورت کو بس ایک استعمال کی چیز سمجھ لیا گیا کہ عورت کمائی کرے اور شوہر کے لیے صرف ایک پلیئر مہیا کرے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. بچے نہ ہوں، کیونکہ پھر نہ تو کمائی کر سکے گی اور پھر جسمانی حسن پہ بھی فرق پڑے گا تو وہ پری نہیں لگے گی، یعنی وہ شوہر کو دل لبھانے کا ذریعہ نہیں رہے گی. لہذا بچے تو پیدا ہونے نہیں چاہیے. اب آپ خود سوچیں کہ اس کے نتیجے میں، یعنی خصوصاً انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ سوچ انسانوں کے اندر پیدا ہوئی، کیونکہ بہت سے مزدور چاہیے تھے نا. پہلے انسان زیادہ تر زراعت میں کام کیا کرتے، کھیتی باڑی ہوتی تھی عموماً انسانوں کا پیشہ. اب اس میں کیا ہے، فیملی اگر ساری کام بھی کر رہی ہے تو ساتھ بچے بھی پیدا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، کھیتی باڑی ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ. لیکن مشینوں کے آگے کام کرنے کے لیے وہ بچے رکاوٹ ہے. تو عورت کو جب سے کارخانے میں کھڑا کیا گیا یا اسے ایک کمائی کا ذریعہ بنایا گیا تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بچے بنے. لہذا کیا سوچا گیا کہ بچے نہیں پیدا ہونے چاہیے. اور اس طرح دراصل عورت کو ویسے تو چکمہ دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے دیکھو اتنے پیسے بھی تمہیں ملیں گے، چاہے وہ پیسے پھر مرد خود لے جائیں، یہ پیسے بھی ملیں گے تمہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ بچوں کے جنجال سے بچو گی تم، اور تمہاری اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہوگی. کیا خوبصورت باتیں ہیں بظاہر. لیکن آپ خود سوچیں کہ عورت کا جسم اللہ نے بنایا ہی کس لیے؟ یعنی اگر عورت کی جسمانی ساخت دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس مقصد میں ایک بڑا مقصد انسان کی تخلیق بھی ہے. عورت کے حقوق مکمل نہیں ہوتے جب تک وہ انسان کی تخلیق نہیں کرتی، اس کے جسم کے وجود کا جو مقصد ہے وہ نہیں پورا ہوتا. یعنی عورت کو جسم کی جو مختلف شیپ دی گئی ہے مرد کے مقابلے میں، وہ محض خوبصورتی دکھانے کے لیے نہیں، یا مردوں کا دل لبھانے کے لیے نہیں کہ وہ اپنے فگر نمایاں کرتی رہے، اس کا کچھ اور مقصد ہے. پھر اسی طرح ہر مہینے کا جو سائیکل ہے اور اس میں جو چینجز آتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ مرد اور عورت میں جتنا بھی فرق ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ سے ایک ہی مخلوق پیدا کر دیتا اور بچے آسمان سے اتر آیا کرتے منسلوا کی طرف. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ رکھا اور زندگی میں ایک خاص حسن رکھا اور ایک بیلنس قائم کیا، دونوں کو ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز دے کر. تو یہاں پر جہاں یہ جائز کیا کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا،
بات کرنا، جسمانی تعلق قائم کرنا، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، لطف اٹھانا، سب جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اولاد کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے. وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو. اب دیکھیں کتنی دفعہ کھانے پینے کی بات، یعنی منع نہیں کیا اسلام نے، اللہ نے جو پیدا کیا ہے اسے کھاؤ. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت الگ ہو جائے. یعنی صبح تک کھا سکتے، ساری رات کھانا چاہو تو کھا سکتے. تو مراد یہ نہیں کہ بالکل کھاتے ہی چلے جاؤ، مطلب یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ افطار کے وقت نہیں کھا سکتے، وہ سوچتے ہیں کہ جی تراویح نہیں پڑی جائے گی صحیح، وہ ہلکا پھلکا کچھ کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پراپر ڈنر رات کو کرتے ہیں، تراویح کے بعد کرتے ہیں. بعض لوگ ایسا ہے کہ وہ افطار کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر سحری اچھے سے کھا لیتے ہیں. تو ہر ایک کی عادت مختلف ہے، اس لیے کیا کہا، کلو واشربو، کھاتے پیتے رہو جب تمہارا جی چاہے، رات کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں. بس ہاں پھر ایک حد آ گئی، اور وہ کیا ہے، صبح کا جب مطلع طلوع ہو جائے، رات کے اندھیرے میں روشنی کی لکیر آ جائے، اندھیرے آسمان پہ روشنی نظر آنے لگے، تو پھر کیا کرو، کھانے سے رک جاؤ اور ان تعلقات سے بھی رک جاؤ. اب ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو، کب تک، رات تک. ولا تباشروہن، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. یعنی حالت اعتکاف میں بیوی کے پاس جانا یا بیوی کا شوہر کے پاس جانا منع ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. اب حدود یہاں کیا ہے، جب روزہ بند ہو جائے تب کھانا نہیں، بیوی کے پاس نہیں جانا، یہ حدود ہے. سٹاپ، ریڈ لائٹ، ٹھیک ہے، کیا ہے، ریڈ لائٹ آ گئی. فلا تقربوها، اب قریب بھی نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات یعنی اپنے احکامات لوگوں کو واضح کر کے بتاتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ بالکل واضح کر کے بتا دی گئی ہیں، ان میں کوئی بھام نہیں، کوئی شک کی بات نہیں. اصل میں یہ جو سفید داغ اور سیاہ داغ ہے نا، تو اس کے بارے میں ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم، حاتم تائی کا نام سب نے سنا ہوگا، ان کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم، کرسچن تھے، مسلمان ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حکم سنا تو رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی اور انہیں دیکھتا رہا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، دونوں ہی ایک جیسی نظر آ رہی تھی، کوئی تمیز نہ ہوئی. صبح ہوئی تو آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھ لی تھی. تو آپ نے مزاحن فرمایا، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی. یعنی اس سے مراد دھاگے کی ڈوریاں نہیں ہے، اس سے مراد وہ وسیع آسمان کی ڈوریاں. آپ نے اگر کبھی ٹریول کیا ہو نا جہاز میں اور رات سے صبح ہونے کا منظر دیکھا تو لٹرلی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز پھٹ کے الگ ہو رہی ہے اور ایک لکیر آئی ہے پہلے اور پھر وہ پھیلتی چلی گئی. اور پھر اعتکاف ہے. اعتکاف جو ہے نا، اس کی 2 قسمیں، ایک تو مسنون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور اس کی کیا صورت ہے کہ آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں روزے کے ساتھ مسجد میں جم کر عبادت کرتے تھے. اکفا کا مطلب ہوتا ہے جم کے ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا، یعنی اس موومنٹ نہیں، آپ ادھر ادھر نہیں جاتے، بلکہ جو حصہ مخصوص کرتے ہیں عبادت کا اسی میں رہتے ہیں، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں نماز پڑھنا، وہیں سونا. اگر مسجد میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ پھر اپنی ہی جگہ پر آپ لوٹ آتے ہیں، نوافل وغیرہ اپنی ہی جگہ پر پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیان میں بھی اعتکاف کیا آخر میں، لیکن جب یہ بات بتا دی گئی کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. اور ایک مرتبہ آپ نے سیکنڈ عشرے کا اعتکاف کیا، جب یہ پتا چلا تو آپ نے آخری کا بھی کیا، تو اس طرح 20 دن کا اعتکاف بھی آپ نے کیا ہے. پھر اسی طرح ایک اور بار ایسا ہوا کہ آپ جب اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے
تو دیکھا کہ آپ کی بیوی نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا لیے، تو آپ نے یہ دیکھ کے فرمایا کہ انہوں نے یہ اچھی نیت سے نہیں کیا، ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا ہے، لہٰذا ان سب کے خیمے اٹھا دو۔ پھر آپ نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، پھر عید کے بعد شوال میں آپ نے اعتکاف۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ دین کا کام اس طرح کے مقابلے پہ نہیں ہونا چاہیے، اچھا وہ کر رہا ہے تو میں بھی کرتی ہوں، نہیں، آپ کی اپنی ایک سوچ ہونی چاہیے اور آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ اچھا کام ہے اس لیے مجھے کرنا ہے۔ بعض اوقات صرف مقابلے پہ لوگ کہتے ہیں جب وہ پڑھا ہے میں بھی پڑھ کے دکھاؤں گی، نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اچھا فلاں نے سینٹر کھول لیا میں بھی کھول کے دکھاؤں گی، فلاں نے یہ کام کر لیا تو میں بھی کر کے، نہیں، یہ نیتیں جو کام کرنے کی یہ درست نہیں۔ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اچھا کام کرنے کا وہ کرو، کسی کی نکالی کرنا اور کسی کے مقابلے میں کام کرنا یہ تو نیت ہی خراب ہے، یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ وہ اس نے کام کیا نا، اس نے وہاں دکان کھولی، میں اس کے سامنے کھولوں گا، پھر دیکھنا اس کی بکری کیسے ہوتی ہے۔ بھی آپ 100 دکانیں کھولیں کوئی منع نہیں، مگر اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کھولا ہے تو وہاں پکڑ ہو جائے گی۔ یعنی ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو ظاہر میں یا نیت میں اس کے خلاف بغض رکھ کے اسے کوئی نقصان دے، کیونکہ دین کیا ہے؟ دین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ دوسروں کے لیے بھلا سوچیں ہمیشہ، اگر دوسروں کے لیے بھلا سوچیں گے تو وہ بھلا آپ پر پلٹے گا، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، اور اگر آپ نے دوسروں کے لیے خرابی سوچی ہو سکتا ہے دوسروں کو نہ پتا ہو، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا، اللہ ایسے کام میں ہرگز برکت نہیں ڈالتا، یاد رکھیے۔ تو دین کا کام ہو یا کوئی دنیا کا کام ہو، محض مقابلے بازی میں نہیں کرنا چاہیے، اپنے حالات دیکھیں اور پھر، یعنی یہ نہیں کہ وہ کرے گا اچھا میں بھی کروں گا، بھئی آپ کو ویسے ہی کرنا چاہیے، چونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے جانتے تھے کچھ چیز، آپ نے فرمایا انہوں نے جذبہ رقابت کی وجہ سے ایسا کیا ہے، تو آپ نے ان کے خیمے اٹھوائے، خود بھی نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے نیکی کا کام ہو، اگر آپ مسجد زرار بنا رہے ہیں تو مسجد کے نام پر بھی کوئی چیز مقابلے میں بنا رہے ہیں تو برکت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ اعتکاف مقابلے میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہ کرنے لگا تو میں بھی ذرا کر کے دکھاؤں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی، اس طرح کا کام کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فاستبقوا الخیرات اپنی جگہ ہونا چاہیے، یعنی اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ کوئی اچھا کام کرا تو آپ کو بھی خیال آ جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو بھی شوق آ جائے اور آپ بھی کر لیں، لیکن خرابی کہاں ہوتی ہے کہ جب محض اس کی شان کم کرنے کے لیے آپ بھی کرنا چاہیں، اس طرح اس کا نام بلند ہو جائے گا یا یہ دوسروں کی نظر میں جج جائے گا، میں بھی کروں تاکہ میرا بھی نام بڑھے۔ یہ خود ہی انسان کا اپنا ضمیر بتاتا ہے اس کو۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں او حسد جائز نہیں مگر 2 لوگوں میں، معلوم ہے نا آپ کو وہ قرآن اور صدقہ خیرات۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کسی کو دیکھتا ہے اس کو خیال آ جاتا ہے میں بھی کروں، ٹھیک ہے، لیکن فوراً اپنی نیت درست کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں، آپ اپنے لیے جتنا بھی کریں۔ دیکھیں نا مثلاً آپ کو یہ ہوتا ہے اگر فلاں نے یہ کام کر لیا اس کا تو بڑا نام روشن ہو جائے گا، اب شیطان آ جاتا ہے یہاں۔ شیطان کیا کہتا ہے، یا تو اس کو یہ کام کرنے نہ دو کیونکہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا، یہ تو آگے چلا جائے گا، اس کا نام اونچا ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ پھر مجھے اس سے آگے بڑھ کے کرنا ہے تاکہ میرا نام اس سے زیادہ آگے بلند ہو۔ اب یہ نیت خراب ہے، یعنی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کر رہا ہے اور آپ بھی کریں تو بہت اچھا، اس نے اتنا کیا آپ اس سے آگے جا کے کریں بہت اچھا، لیکن اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ پیچھے رہ جائے یا اس کی شان ختم ہو جائے اور آپ کی شان بڑھ جائے، ایسا مقابلہ بازی درست نہیں۔